اب آ رہی ہے میرے بھائیوں وہ آیت، آپ دیکھیں کہ یہ پورا کانٹیکسٹ آیت نمبر 60 سے شروع ہے سورۃ النساء کی، کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس، اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی تو ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ ساری آیات آپ نے سن لی، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے 64، منافقین کے بارے میں، کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا یا نہیں۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں۔ یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو بھی صحابی کہہ دیا۔ یہ الارمنگ پوائنٹ ہے، میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا، کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ اسے دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا۔ تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا، ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، بین کر دیا اللہ نے۔ تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے۔ پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی۔ ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہو جائے۔ وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، آن دا بہاف آف اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے۔ پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، آگے چل کے آ جائے گی، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی۔ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہو۔ اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا۔ صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندروں مننا۔ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے، یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا،
اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین. تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے. اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا انفسہم اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤکا اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے. کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا. تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے. آؤ ان کے سامنے فاستغفروا اللہ اور آ کے اللہ سے توبہ کرو. اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہیں، ان کو معاف کر. نبی کی شفاعت بھی ہو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں. اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی. میں اس کی پوری ڈیٹیل انجینئرنگ انشاءاللہ کروں گا، باقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہے. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں، فلا وربک، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں. یہ ہے اظہار محبت. لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں. اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، مومن نہیں ہوں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو. کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں. نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا. اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا، انصاری تھا، مومن تھا، لیکن اس کے زبان سے الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے. نعوذ باللہ. اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی. اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے، وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے. اگر دل میں بھی تنگی آئی، ایمان فارغ. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں ایک جعلی واقعہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے واقعہ، کہ جی ایک مومن تھا، اوپر سے اندر سے منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان کے حق میں نہیں کیا. وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر. اندر گئے، تلوار لے کے اس کا گردن کاٹ دی. اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا جو ملک کے اندر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں نا کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں نا گستاخ رسول ہے اسے کاٹ دیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والے کو کاٹ دینا ہے آپ نے، چشتی رسول اللہ والے کو کہنا ہے معرفت کی بات ہے،
اور چشتی رسول اللہ والی جو پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی ہے تو وہ چشتی رسول اللہ والے کو کاٹ دے اور اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کے بارے میں صرف نظر کرے. ساری فرقہ واریت کی جنگ ہے اور یہ دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں اور غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. دعوت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے. یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو قادیانیوں کو بھی غلط کہے گی اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پڑھوانے والوں اور ان کو انڈورس کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بزرگیاں ویل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے تو اس بنیاد کے اوپر چندے اکٹھے کرتے رہے. لہٰذا میں ان تمام تحریکوں کو کہتا ہوں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے معرفت کے نام کے اوپر یا کشف و الہام کے نام کے اوپر یا عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے یا امتی نبی والا فراڈ کرتے ہوئے سب کے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا پھر آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. ادروائز تو پھر ظاہر ہے کہ ایکسیپٹنس تو نہیں ملے گی. لوگ کہیں گے جی اپنے گھر کی صفائی کرتے نہیں ہیں دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو قادیانیوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی. وہ کہتے ہیں ان کے بابوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قادیانی جو ہے یہ صوفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری و مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی. وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا سیدھا آ کے چڑھائی کر دی جی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا. جناب یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سن ہم مسکراتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے. الحمدللہ علم وہ تلوار ہے. تو میں تسلی سے بات سنی میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجئے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. کہتے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں اور بات ماننی بھی کوئی نہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں. تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں. یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے یہ تفردات ہیں اوورآل وہ حنفی ہیں. حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا. بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں جو در مختار پہ حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھا چوما کرے وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. مفتہ بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے. ابن عابدین شامی کو بیتی کیوں نہیں کہتے وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے. تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی از کنسرن. قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے فقہ حنفی کے مطابق. تو اس قسم کے نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا. یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے. صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے. آج امتی کیا کرے تو آج قبر پہ جائے ایگو خود ہی کہانی بنا لی ہے قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے. اور یہ عقیدہ بریلوی دیوبندی شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے. صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے. اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر جائیں جی شفاعت کے لیے صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے آج کے امتی کیا کریں. سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص
اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، دروشی پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا، اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے، وہ چند ایک باتیں میں ایک ایک کر کے اسے کور کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو یہ اس کا کانٹیکٹ سمجھ آ گیا کہ یہ اس دور کے اعتبار سے تھا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آیات تو جنرل ہیں، آپ ان کو حضور کے زمانے تک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ہم توحید کی کوئی آیات بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور جب یہ آیت آئی تو اس کو آج بھی فٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، آدھی بات ان کی درست ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بتوں کی آیات آپ نہ لگائیں اہل ایمان کے اوپر۔ ہمارے پاس تھوڑی آیات ہیں جو قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 بالکل واضح آیت ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرتے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے میں کوئی اس کا تدارک کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ تو یہ واضح قرآن میں آ گیا ہے تو اس کی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا نا جو پیغمبر کی ماں ہے، ان کے بارے میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، المائدہ 75۔ مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی۔ کہ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث ظاہر ہے اسی سے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا، 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے، تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے،
محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری و مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا، ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے، یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے، تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا، اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے، شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے تو فوت ہو گئے نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے ان کا، انبیاء بھی فوت ہو گئے، تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے۔ پھکیے لینے۔ اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے
کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے فرشتوں کا سردار تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں۔ تو علمی بات ہونی چاہیے۔ اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کلمہ پڑھے جی، کلمہ پڑھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کریں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہیں۔ بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے۔ آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی الاسلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے۔ اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ پھر بخاری میں حضرت ابو بکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے۔ آپ کوئی کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے، چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہمارے نبی الاسلام تو فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے۔ ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرنگ کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا۔ بھئی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے۔ ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے۔ آپ انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے، بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے وہ آپ کو نہیں دی ہوئی۔ اس طریقے سے مثال دینا کہ وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اس طرح سے اینالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں، پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو غلام قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے کے، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں، یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے جی اے ہوتا ہے تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کہتے ہیں ہاں واقعی تو میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ ہی بھوک کٹ دیں گا، ہاں پھر میں کہاں بچہ ہوں اتنے ہی روی ایڑی گل کی ہے نا اتنے قائم روی، پھر نال اے بھی ہے، جیسا میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی، اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور جی شہید زندہ ہے جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تو ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تو کسی نے دسی نہیں۔ شہید زندہ ہے اسے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، تو مانگ لے ان سے۔ تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار
شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی، اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، چونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے۔ وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے۔ اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کسی پڑھے لکھے ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا، تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسود الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے، اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا۔ میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو، مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں کہ جس سے روڈز بلاک ہوں، لوگ تنگ ہوں۔ تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسود الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا، وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے، 3 دن مشاورت ہوئی تھی۔ تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں۔ تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری۔ عمر کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کریں نا جی، یہ تو خیر تمام ہی مکاتب فکر اپنے موقف میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ پوچھے گا۔ یہ اب قیامت والے دن کیا یزید معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہمارے سے پوچھا جائے گا؟ اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ انہوں پوچھو تواڈے کو پوچھا جائے گا جو تسی یزید حق کی کتاباں لکھ رہے ہو۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا جانا تھا کہ وہ یزید کے حق میں بیان دیتے۔ یہ فتنہ ماڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے؟ 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک، اس سے پہلے کو میرا کلپ ریکارڈڈ ہے۔ ہم جواب دے رہے ہیں، آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہم پہ ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں۔ پنگا لیندے ہو تسی جو پنجابی کے اندر ہے، اسی تو جواب دینے، ہم تو جواب دینے والے ہیں نا۔ مسئلہ تو ان لوگوں نے اٹھایا، ان سے پوچھو کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ یزید کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں
اچھا آپ سے پوچھا جائے گا رفع دین کے بارے میں، سارے معاملوں جن میں آپ جھگڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی پوچھا جائے گا، چلو ہم سے پوچھا جائے گا. یہ سوال قیامت والے دن ہوگا آپ سے؟ بالکل ہوگا سوال، ہم سے ہوگا سوال، کیوں نہیں ہوگا سوال؟ سوال ہوگا. کس طرح ہوگا؟ کہ اگر ان لوگوں کی